احسان. اس کے بعد اس نے سوال کیا اب مجھے بتائیے احسان کیا ہے؟ قال ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اس کیفیت میں اللہ کی بندگی کرنا گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اب اس میں دو روایتوں میں تعبدہ کی بجائے دو الفاظ آئے ہیں متبادل. ان تخشى اللہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے. ان تخشى اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ الفاظ جو ہیں یہ مشترک ہیں. احسان یہ ہے کہ تو بندگی کرے اللہ کی، یا ڈرے اللہ سے، یا عمل کرے اللہ کے لیے، محنت کرے، بھاگ دوڑ کرے، جد و جہد کرے، اس کیفیت میں کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس یقین کی کیفیت کے ساتھ. فإن لم تکن تراہ، کیونکہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے، فإنہ یراک، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اس حوالے سے یہ احسان کی ڈیفینیشن آ گئی. قال فاخبرنی عن الساعہ، اب اس نے کہا مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے. قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل. حضور نے فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے، وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا قیامت کے بارے میں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہاں حضور نے فرمایا فی خمس لا یعلمہن الا اللہ. یہ تو ان 5 چیزوں میں سے ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. اور پھر حضور نے وہ آیت پڑھی ثم تلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورہ لقمان کے آخر میں ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے کہ وہ کب آئے. وہی ہے جو بارش برساتا ہے، وہی ہے جو جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے. اور کسی انسان کو، کسی ذی نفس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا. کل کوئی نیکی کمائے گا یا بدی کمائے گا، یا دنیا کی کمائی کے اعتبار سے بھی کیا پتہ. وما تدری نفس بأی ارض تموت. اسی طرح کسی انسان کو، کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی موت کس جگہ واقع ہے. کیا پتہ ہے ساری عمر تو اپنے شہر میں مقیم رہا اور آخری وقت میں کسی سفر پر نکلا اور سفر میں موت آ گئی، تو کچھ معلوم نہیں موت کہاں آئے گی. ان اللہ علیم خبیر. یہ تو اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور ہر شے سے باخبر ہے. قال فاخبرنی عن اماراتها. تو حضور یہ تو بتا دیجئے کہ اس قیامت کی نشانیاں کیا ہوں، کیسے معلوم ہوگا کہ قیامت قریب آ گئی. قال ان تلد الامۃ ربتها. جب تم دیکھو گے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی. اس کا مفہوم کیا ہے؟ اکثر کے نزدیک یہی ہے کہ اتنی سرکش ہو جائے گی اولاد کہ بیٹیاں جو عام طور پر زیادہ جو ہے وہ اپنے والدین کا ادب کرنے والی اور زیادہ جو ہے اپنی بات کو، اپنی آواز کو پست رکھنے والی ہیں، ان کا حال یہ ہو جائے گا کہ گویا کہ اپنی ماؤں کی مالکہ ہیں. مائیں ان سے ڈریں گی کہ ان کی کسی غلط بات میں میں نے ٹوک دیا تو پتہ نہیں پلٹ کر یہ کیا کہہ دے. زیادہ زبان خاموش رکھیں، زبان بند رکھیں. ان تلد الامۃ ربتها، کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے. وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. اور یہ کہ تم دیکھو کہ بھوکے، ننگے اور چرواہے، بکریوں کے چرانے والے، ننگے بدن، ننگے پیر،
وہ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں، اس میں مقابلہ کریں۔ اب یہ صورتحال وہ ہے، نوٹ کر لیجئے کہ یہ دوسری جو ہے کیفیت، یہ آج عالم عرب میں 100% نظر آ رہی ہے۔ اس لیے کہ حضور سے پوچھا بھی گیا تھا، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں اضافہ ہے۔ حضرت جبرائیل نے 5واں سوال کیا، یا رسول اللہ وَمَنْ أَصْحَابُ الشَّاءِ الْحُفَاةُ الْجِعَاءُ الْعَالَةُ، یہ کون ہے جو بھوکے ننگے پاؤں اور بکریوں کے چرواہے؟ فرمایا العرب، وہ عرب ہوں گے۔ اور یہ منظر آج ہمارے سامنے ہے۔ دبئی کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے۔ 100 سال پہلے ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے تھے، پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے۔ پورے عرب کا معاملہ بھی یہی تھا۔ یہ معاملہ جو ہے تو تقریباً 70-80 برس ہوئے ہیں کہ صورتحال بدلی ہے، جبکہ تیل دریافت ہوا اور تیل نکلنا شروع ہوا، لیکن اب کہاں تک پہنچ گیا ہے اس کا آپ اندازہ کیجیے۔ صحراؤں میں گل و گلزار۔ آپ اگر ابوظہبی کے ایئرپورٹ سے جائیں ابوظہبی شہر، تو درمیان میں آپ کو پورا ایسا نقشہ نظر آئے گا جس سے کہ یہ تو چمنزار ہے، اس لیے کہ سڑک کے دونوں طرف اونچے اونچے پشتے بنا دیے ہیں تاکہ اس سے آگے نگاہ نہ جائے۔ اس سے آگے نگاہ جائے گی تو صحرا نظر آئے گا، چٹیل بنجر، زیادہ نگاہ رہے گی انہی پشتوں کے اندر اور اس میں ہر جگہ جو ہری بھری گھاس ہے اور پھول کے پودے ہیں اور نہایت خوبصورت منظر ہے۔ یہ آپ دبئی میں دیکھ لیجئے، یہ آپ ابوظہبی میں دیکھ لیجئے۔ ان کے کارنش جو ہیں، جو ساحلی سڑکیں ہیں، پورے امریکہ میں کہیں میں نے ایسا جو ہے آراستہ پیراستہ اور عالی شان اور خوبصورت میں نے کہیں کارنش جو ہے، کہیں جو ہے ساحلی سڑک ایسی نہیں دیکھی جیسے وہاں ہے۔ اب جدہ کے اندر بھی یہی حال ہے۔ ریاض کا کیا حال ہے، جدہ کے کس حال میں ہے، اور دبئی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بعد جو ہے ابھرنا شروع ہوا، لیکن وہ سب سے آگے نکل گئی۔ 7 سٹار ہوٹل، یہ حال ہے اس عرب کا جس کے بارے میں فرمایا تر الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون فی البنیان۔ یتطاولون یہ باب تفاعل سے آیا ہے، ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا۔ اور یہ میں اب تو میرا داخلہ جو ہے وہ 13-14 سال سے بند ہے UAE میں، لیکن یہ کہ اس سے پہلے میں جاتا رہا ابوظہبی، دبئی، تو وہاں میں ایک بلڈنگ میں ٹھہرا ہوا تھا اور اس کے برابر بڑی اونچی عالیشان بلڈنگ اسے گرا رہے تھے۔ نہیں کہ نہیں، میں نے پوچھا یہ کیا افتاد ہے، یہ کیوں گرا رہے ہیں؟ اس میں تو کوئی، ابھی تو یہ آبادی ہوا ہے شہر، کوئی پرانی عمارت ہے تو یہ ہے نہیں۔ کہنے لگے اس کے قریب میں اس سے اونچی عمارت بن گئی ہے، لہذا اب اس عمارت کو گرا کر اور اس سے اونچی عمارت بنانی ہے۔ یہ مقابلہ جو ہے یتطاولون فی البنیان، عمارتوں کی اونچائی میں وہ ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ یہ نقشہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا۔ اس کے بعد ثم انطلقا، حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، پھر وہ شخص چلا گیا۔ فلبثت ملیا، تو میں کچھ متردد سا رہا، میرے ذہن میں یہ الجھن رہی، یہ سائل کون تھا؟ لبثت ملیا، فقال لی، تو مجھ سے حضور نے فرمایا، یا عمر وتدری من السائل، اے عمر تمہیں معلوم ہوا یہ سائل کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، صحابہ کا عام معمول یہی تھا۔